پہلے دن کا پہلا جج اگر سٹینڈ لے جاتا تو آج ملک کی حالت میں نہ ہوتا. 6 ججز نے خط لکھے ہیں، اس میں تو انہوں نے سیدھا ملک کے خفیہ ایجنسیوں کے نام انہوں نے لیا ہے. یہ صرف ججوں کا مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ کے جوڈیشل سسٹم کے بارے میں یہ تاثر ہو جائے کہ کوئی بھی طاقتور بندہ فون کر سکتا ہے، تو کوئی بھی طاقتور بندہ اپنی مرضی کی بات منوا سکتا ہے، تو پھر تو یہ ملک بنانا ریپبلک ہو جائے گا. نواز شریف کے دور میں جب جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے الزامات لگائے تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر اس وقت ہم اس کیس کو سنجیدگی سے دیکھ لیتے تو آج شاید ہم پہ یہ نوبت نہ آتی؟ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں حافظ بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ. خواتین و حضرات، کافی کچھ عرصہ سے ہمارے ججز کو خطوط آ رہے ہیں دھمکی امیز. میرے ساتھ موجود ہیں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو صدر ہیں اسد منظور بٹ صاحب. آئیے ان سے جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے کیا. سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک تو یہ ججز کو دھمکیاں ملی، یہ کیا کبھی پہلے بھی ہوا ہے کہ یا یہ فرسٹ ٹائم جو ہے وہ ہوا ہے ہماری پاکستان کی تاریخ میں؟ دیکھیے، جو جوڈیشری کا کام ہے اس میں ظاہر ہے کہ آپ فوراً اگینسٹ ججمنٹس پاس کرنی ہی پڑتی ہیں، اور لامحالہ جن قوتوں کے خلاف فیصلے آتے ہیں وہ اپنا زور اور اپنا روب دمانے کی کوشش تو کرتے ہیں، لالچ کے ذریعے یا خوف کے ذریعے. تو میں سمجھتا ہوں یہ روٹین کی بات ہے، اس کو نئی بات نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ججز نے ہمیشہ اس کام کو کرنے کے لیے اپنے اندر جرأت اور بہادری ان کے اندر ہونی چاہیے، اور یہ ایک قومی فریضہ ہے اور کانسٹیٹیوشنل ایک معاملہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ خوف و ہراس یہ تو کوئی معنی نہیں رکھتے. لیکن جو اس وقت پرٹیکولر جو آپ نے بات کی ہے نا وہ والی، وہ اور چیز ہے. وہ خوف و ہراس سے زیادہ یہ انٹرفیئرنس کہ دیکھیے، آپ کو کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف فیصلہ کرنا تو اس کی حمایت یا مخالفت کا سامنا تو کرنا ہی پڑے گا، لیکن وہ تو روٹین کی بات ہے. لیکن اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ آپ مسلسل ایک ماحول کے اندر رہیں گے اور آپ نے مسلسل ایک جو ڈیلی کام ہے اس کو اسی پریشر میں کرنا ہے، وہ ایک بڑی زیادتی کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ججز آر رائٹ کہ ان کے ساتھ زیادتی ہے. ان کو آپ فری مائنڈ کے ساتھ، آزاد ضمیر کے ساتھ اور فری کنسنٹ کے ساتھ اگر آپ کام نہیں کرنے دیں گے تو ملک ترقی نہیں کرے گا. سر، یہ بتائیے گا کہ نواز شریف کے دور میں جب جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے الزامات لگائے تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر اس وقت ہم اس کیس کو سنجیدگی سے دیکھ لیتے تو آج شاید ہم پہ یہ نوبت نہ آتی؟ سر، یہ تو ایک لمبی داستان ہے. شیخ منیر، جو جسٹس منیر جی مشہور وہ جو مولوی تمیز الدین کیس ہے، وہاں سے لے کے آج تک کی جو ہسٹری ہے، پہلے دن کا پہلا جج اگر سٹینڈ لے جاتا تو آج ملک کی حالت میں نہ ہوتا. تو یہ تو شوکت عزیز صدیقی کا تو 10 سال پرانی بات بھی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے معاملے میں پوری قوم کو یکجا ہونا چاہیے. یہ صرف ججوں کا مسئلہ نہیں ہے. اب دیکھیں نا، ایک سول جج ہے، ایک میجسٹریل کورٹ ہے، ایک ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج ہے، ایک ہائی کورٹ ہے اور پھر سپریم کورٹ ہے. اگر آپ کے جوڈیشل سسٹم کے بارے میں یہ تاثر ہو جائے کہ کوئی بھی طاقتور بندہ فون کر سکتا ہے، تو کوئی بھی طاقتور بندہ اپنی مرضی کی بات منوا سکتا ہے، تو پھر تو یہ ملک بنانا ریپبلک ہو جائے گا. یہاں تو کسی کا کوئی ٹرسٹ ہی نہیں ہوگا. پھر کیوں فارن انویسٹمنٹ آئے گی؟ یہاں کیوں لوگ بزنس کریں گے؟ کیونکہ دیکھیے، سمپل بات ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ کبھی کوئی سویلائز سوسائٹی میں کوئی کسی کو تنگ کرتا ہے، چاہے حکومتی ادارہ ہو چاہے پرائیویٹ، وہ اس کو کہتا ہے آئی ول سی یو ان دی کورٹ. تو کورٹ آخری ریمیڈی ہے. اور اگر کورٹ کے بارے میں آپ کو پہلے ہی تاثر یہ ہو کہ یہ اپنے پیروں پہ بھی نہیں کھڑے ہو سکتے یا یہ ذہنی طور پہ آزاد نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ اس ملک کے ساتھ بڑی زیادتی، اس کے عوام کے ساتھ بڑی زیادتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں ہم نے اپنے لاہور ہائی کورٹ بار کے پلیٹ فارم سے بھی ہم نے باقاعدہ آرٹیکل 184 سب آرٹیکل 3 کی پٹیشن کی ہے سپریم کورٹ میں، جس کو لیڈ کر رہے ہیں حامد خان صاحب، جو ہمارے وکلاء کے بڑے سینئر نام ہیں اور سینیٹر بھی اس دفعہ بن گئے ہیں، ہمارے قائد بھی ہیں. تو انہوں نے بھی اس چیز کو لیا، اور ہم نے ہائی کورٹ بار میں اب ایک 27 جو اپریل ہے، سیٹرڈے کمنگ کو، ہم نے ان ایشوز اور ایشوز پہ، لاہور میں اور بھی ایشوز ہیں. ہمارے وکلاء کے اوپر 780 کے پرچے ہو رہے ہیں، ہمارے ناجائز تنگ کیا جا رہا ہے، اور ماڈل ٹاؤن میں کورٹس کو علیحدہ کرنے کی کوشش کی وہ. لیکن مین اس میں جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کے اندر انٹرفیئرنس کو روکنے کے لیے وکلاء برادری کھڑی ہے اپنے سسٹم کو بچانے کے لیے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ جو آپ بار ایسوسی ایشن کے صدر بھی ہیں، تو بار ایسوسی ایشن ایک تو کیا کر رہی ہے اور نئی ڈیولپمنٹ کیا ہوئی ہے اس کیس کے حوالے سے؟ جیسے کل بھی کیس تھا لگا ہوا، تو اس کی نئی اپڈیٹ کیا ہے؟ ابھی تک کیا شواہد جو ہے یا کیا باتیں جو ہے وہ منظر یہاں پر آئی ہیں کہ اس میں کون لوگ ملوث ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، جو بالفرض 6 ججز نے خط لکھے ہیں اس میں تو انہوں نے سیدھا ملک کے خفیہ ایجنسیوں کے نام انہوں نے لیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں جب وکلاء کو پتہ چلا ہے تو ہم نے ہمیشہ کی طرح آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے فوری طور پر پریس کانفرنس بھی کی. پھر ہم نے اپنے ہاؤس کا اجلاس بھی طلب کیا، اور اس میں ہم نے باقاعدہ چیف جسٹس پاکستان کو ریکویسٹ کی
کہ جی آپ اس معاملے کو ٹیک اپ کریں. انہوں نے کیا کیا کہ اس وقت اس کو اتنی اہمیت نہ دی اور ایک انکوائری کمیشن نامینیٹ کر دیا جو سنگل ممبر ریٹائرڈ چیف جسٹس تصدق جیلانی صاحب کے نام کے حوالے سے انہوں نے کر دیا. لیکن ہم وکلا کا ایک یونینیمس ویو تھا کہ یہ لائیو ججوں کا، حاضر سر ججوں کا روزانہ کا مسئلہ ہے تو یہ سپریم کورٹ خود دیکھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بیٹر سینس پریویل کی ہماری اس رائے کو اتفاق کرتے ہوئے چیف جسٹس پاکستان نے سو موٹو ایکشن بھی لیا اور پھر ایک لارجر بینچ بھی بنا دیا اور اس پہ کیس ٹیک اپ بھی ہوا. اب ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ 7 ممبر بینچ کی بجائے فل کورٹ کریں تاکہ تمام ججز کی رائے آئے. تو اب ہوپ فلی امید ہے کہ یہ ابھی اس کی ہیئرنگ آ رہی ہے 30 اپریل کو. تو امید ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ملک و قوم کی جو ضرورت ہے اس وقت آئینی ادارے کو بچانے کی، جو عدلیہ کے نظام کو بچانے کی ضرورت ہے، اس دن اس کو میرا ذاتی ویو یہ ہے کہ ہماری سپریم کورٹ سوچے گی، اس کو کرے گی اور انشاءاللہ ہمیں اچھے کی امید ہے. ان اینی کیس ایسی کوئی بات ہوتی ہے جو وکلا کے اور عوام کے بینیفٹ کے اگینسٹ ہوگی، اس پہ بالکل ہم نے یہ ذہن کلیئر ہے ہمارا کہ ہم نے آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے لیے ایون سپریم کورٹ کو بھی ہم ریکویسٹ کریں گے کہ جی آپ اس پہ آگے بڑھیں اور مضبوط انداز سے قوم کا اعتماد بحال کریں. ادروائز قوم کا اعتماد اگر بحال نہیں کیا جائے گا جوڈیشل سسٹم پہ تو یہ بڑی زیادتی ہے. اچھا سر، یہ بتائیے گا آخر میں کہ حکومت اس حوالے سے کیا اقدامات کر رہی ہے؟ کیا حکومت آپ کی بات سن رہی ہے؟ آپ کے جو مطالبات ہیں اس کو سنجیدہ لے رہی ہے کہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے جو ہے بیٹھی؟ دیکھیں حکومت نے تو اس کو اس طرح سے دیکھا ہی نہیں. اب دیکھیں حکومت نے انکوائری کمیشن کی جو وہ ریکمنڈیشن دی تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بھی ویجیلنٹ ہونا چاہیے، اپنے 24 کروڑ عوام کے حقوق کا فکر مند ہونا چاہیے اور آنریبل سپریم کورٹ کی مدد کو آنا چاہیے. اور ججز کے جو یہ معاملے ہیں اس میں فری آف کوئرشن اور فری کانسینٹ اور ان بائسنس اور فیئرنس کو مینٹین کرنے کے لیے اپنے پورے وسائل کار لائیں. اس سے ملک میں خوشحالی بھی آئے گی، سیکیورٹی کا احساس بھی ہوگا اور ملک کو ترقی بھی ملے گی.